بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 18 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے ایک کوے کی کہانی پڑھی تھی، وہ سارا سبق مکمل تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر اسی سے متعلقہ ترکیب کریں گے۔ حکایت قیلا، اب یہ دیکھیں، یہ قیلا یہ فعل مجہول ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گی اس کے لیے نائب فاعل، تو فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر یہ بن جائے گا قول۔ اب اس قول کا مقولہ کیا ہے؟ وہ اس قول کا مقولہ یہ سارے کے ساری کہانی ہے جو آپ نے اس قول کا مقولہ بنا دینا ہے، اور قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ آگے چلیں، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، قطعتاً یہ بنے گا اس کا اسم، اور اس کی جو خبر ہے وہ یہ ہے تنازعت مع غراب فی حفرۃ یجتمع فیہا الماء، یہ بنے گی اس کی خبر۔ تنازعت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گی اس کا فاعل، مع حرف جر غراب مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی تنازعت فعل کے متعلق ہوگا۔ فی حفرۃ، فی حرف جر ہے، حفرہ یہ موصوف ہے، یجتمع فعل، فی ہے حرف جر، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یجتمع فعل کے متعلق، الماء یہ بنے گا یجتمع کا فاعل۔ تو یجتمع فعل اپنے متعلق اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حفرہ موصوف کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر فی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ تنازعات فعل کے متعلق ہے، تنازعات فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا معطوف علیہ۔ آگے دیکھیں، ادعا کل واحد منہما، یہ ہم نے معطوف علیہ بنا لیا، اب اس کو چلیں، واو حرف عطف، ادعا یہ فعل ہے، کل واحد یہ بنے گا ادعا کا فاعل، کل یہ مضاف ہے، واحد یہ بنے گا موصوف، اور یہ منہما جار مجرور مل کر واحد موصوف کی صفت بنے گا، کائن منہما، یہ منہما جار مجرور مل کر کائن شبہ فعل کے متعلق ہو جائے گا، تو کائن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر واحد موصوف کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر کل مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا ادعا فعل کا فاعل، اور ادعا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، انہا ملکہ، انہا حرف مشبہ بالفعل ہے، ہا ضمیر اس کا اسم ہے، اور ملک مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا انا کی خبر، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جو ہے نا ادعا، یہ اسی ادعا کا مفعول واقع ہوگا، کیونکہ یہ انا ہے، اور انا آپ نے پتہ ہے کہ مفرد کی جگہ پہ واقع ہوتا ہے، تو یہاں پر مفرد کی جگہ کیا ہے؟ وہ مفرد کی جگہ یہاں پر مفعول ہے۔ فاتعقیبیہ تحاکمہ یہ فعل ہے، اس میں الف ضمیر اس کا فاعل ہے، الہ حرف جر، قاضی موصوف، الطیر اس کی صفت، موصوف صفت مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر تحاکمہ فعل کے متعلق ہے، تحاکمہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ طلبہ بینۃ منہما، طلبہ یہ فعل ہے، بینہ یہ بنے گا اس طلبہ کا مفعول، اور منہما جار مجرور مل کر یہ بھی اس طلبہ فعل کے متعلق ہوگا، اور یہ جو طلبہ ہے اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کا فاعل، طلبہ فعل فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلیں، لم یکن یہ فعل ناقص ہے، لام حرف جر، احد مضاف، ہما ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ثابتاً شبہ فعل کے متعلق ہے، تو ثابتاً شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ لم یکن فعل ناقص کی خبر واقع ہو رہا ہے، اور لم یکن فعل ناقص کا اسم یہ بینۃ ہے، بینۃ بنے گا لم یکن فعل ناقص کا اسم، اور یہ جو یقیمھا ہے، یقیم فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، ہا ضمیر مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ احد موصوف کی صفت ہے، احد کو آپ نے بنانا ہے موصوف، اور یقیمھا یہ پورا جملہ بن کے اس موصوف کی صفت واقع ہوگا، موصوف صفت مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ثابتاً شبہ فعل کے متعلق، ثابتاً شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر لم یکن کی خبر ہے، اور لم یکن کا اسم ہے یہ بینہ، تو لم یکن فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، تو اس کی ترکیب آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے۔ آگے چلیں، فاتعقیبیہ حکمہ فعل، القاضی اس کا فاعل ہے، لام حرف جر، قطعت مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی حکمہ فعل کے متعلق ہے، اور بالحفرتی جار مجرور مل کر یہ بھی اسی حکمہ فعل کے متعلق ہے، تو حکمہ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلیں، فاتعقیبیہ لما یہ حرف شرط ہے، رأت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے جو کہ قطعت کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہو ضمیر مفعول ہے جو کہ لوٹ رہی ہے قاضی کی طرف، یعنی جب قطعت نے قاضی کو دیکھا تو رأت فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور اس کی جزا یہ ہے قضا بہا من غیر بینۃ۔ اب یہاں پہ دیکھیں، قضا یہ فعل ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر یہ بنے گا ذوالحال، اور یہ جو ہے نا والحال یہ واو حالیہ ہے، الحال یہ مبتدا ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، الحفرۃ یہ اس کا اسم ہے، کانت یہ فعل ناقص ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا
اسم ہے، للقرابی جار مجرور مل کر ثابتاً شبہ فعل کے متعلق ہو کر یہ کانت کی خبر ہے، کانت فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ انا حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، انا حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر الحال مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ذوالحال کے لیے حال واقع ہوگا، ذوالحال حال مل کر یہ قضا کا فاعل ہے، بہا جار مجرور مل کر یہ بھی اسی قضا کے متعلق ہے، اور من حرف جر ہے، غیر مضاف بجنہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی اسی قضا فعل کے متعلق ہے، تو قضا فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلیں، قالت لہ ایھا القاضی ما الذی دعاک ان حکمت لی ولیس لی بینۃ، اس کی ترکیب دیکھ لیں، قالت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کا فاعل، لہو جار مجرور مل کر اسی قالت فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، اور یہ جو ہے نا ایھا القاضی اس سے پہلے یا محذوف ہے جو کہ قائم مقام ہے ادعو فعل کے، ادعو فعل اس میں انا ضمیر فاعل، اور یہ جو ہے ایھا القاضی یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا ندا، یہ بن جائے گا ندا، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے یہ بن جائے گا اس ندا کے لیے جواب ندا، تو ندا اپنے جواب ندا سے مل کر یہ جو پہلے ہم نے قول بنایا تھا اس قول کے لیے مقولہ بنے گا۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیں، ای یہ مضاف ہے، ہا ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ، اور یہ جو قاضی ہے یہ اس ایون یہ جو اسم موصول ہے اس کے لیے بنے گا صلہ، موصول صلہ مل کر یہ جو کہ مضاف الیہ بھی ہے، تو ایون مضاف اپنے مضاف الیہ اور اسی طریقے سے ایون اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر پھر یہ جو ادعو ہم نے فعل نکالا تھا اس فعل کے لیے بنے گا مفعول، تو ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ بن جائے گا قول، آگے والا جملہ بن جائے گا مقولہ۔ اب مقولے کی ترکیب دیکھ لیں، ما یہ ایو شین کے معنی میں ہے، ای مضاف شین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، الذی اسم موصول، دعا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، کاف ضمیر یہ اسی دعا کے لیے بن رہا ہے مفعول۔ آگے دیکھیں، ان حکمت لی، ان یہ مصدریہ ہے، حکمت فعل ہے، اس میں تا ضمیر فاعل ہے، لام حرف جر ہے، یا ضمیر یہ اس کے لیے مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ اسی حکمت فعل کے متعلق ہے، اور اس میں یہ جو حکمتہ میں جو تا ضمیر ہے یہ بنے گا ذوالحال، اور یہ جو لیس لی بینۃ ہے نا یہ بنے گا اس کے لیے حال، کیونکہ ترجمے میں اگر آپ غور کریں گے تو اس ترجمے کے اندر حال والا ترجمہ ہو رہا ہے، آپ نے فیصلہ کیا میرے لیے اس حال میں کہ میرے پاس کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ اب اس میں دیکھیں ذرا، یہ واو حالیہ ہے، لیسا یہ فعل ناقص ہے، بینۃ یہ بنے گا اس لیسا کے لیے اسم، اور یہ لی ہے جار مجرور مل کر یہ موجودن شبہ فعل کے متعلق ہوگا، شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ لیسا کی بن جائے گا خبر، لیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ حال واقع ہوگا حکمتہ میں تا ضمیر سے، حکمتہ میں تا ضمیر ذوالحال اور حال مل کر یہ حکمتہ کا فاعل بنے گا، اور لی جار مجرور مل کر اسی حکمتہ فعل کے متعلق ہوگا، تو حکمتہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ دعا کے لیے بن جائے گا مفعول، تو دعا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی اسم موصول کا صلہ ہے، الذی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ جو ما ایو شین ہم نے مبتدا بنایا تھا اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے، آگے والا جملہ یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ جو ندا ہم نے بنایا تھا ادعو، اس ندا کے لیے بنے گا جواب ندا، تو ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو کر یہ قالت قول کے لیے مقولہ بنے گا، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیں، میں اس کو یہاں سے پیچھے نہیں جوڑوں گا، پیچھے کیسے جوڑنا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، آگے بھی اسی طریقے سے یہ ہے، ما یہ ایو شین کے معنی میں ہو کر مبتدا، الذی اسم موصول، آثرتا فعل، اس میں تا ضمیر اس میں فاعل ہوگی، با حرف جر ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ آثرتا فعل کے متعلق ہے، دعویٰ یا مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ آثرتا کا مفعول ہے، الا حرف جر، دعویٰ مضاف غلام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر الا جار کا مجرور، جار مجرور مل کر آثرتا فعل کے متعلق ہے، آثرتا فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر الذی اسم موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر ما مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جواب ندا، جواب ندا مل کر قول کے لیے مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ آگے چلیں، فقال لها قد اشتهر عنك الصدق بین الناس، فا تاکیبیہ کالا یہ فعل ہے، اس کا جو فاعل ہے وہ یہ ہے قاضی طیر، قاضی طیر نے کہا، اور لام حرف جر ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اسی کالا فعل کے متعلق ہے، کالا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور اس قول کا مقولہ کیا ہے وہ یہ والا اس قول کا مقولہ ہے۔ قد یہ حرف ہے، اشتہارہ یہ فعل ہے، ان حرف جر کاف ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ اشتہارہ فعل کے متعلق ہے، اور یہ جو الصدق ہے یہ اشتہارہ کا فاعل ہے، اور بین الناس، بین مضاف، الناس مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اشتہارہ کا مفعول ہے، حتی حرف جر ہے، ضربوا یہ فعل ہے، اور اس میں واو ضمیر اس کے لیے فاعل ہے،
با حرف جر، صدق مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ضرب فعل کے متعلق ہے، اور یہ جو المثل ہے یہ ضرب کا مفعول ہے۔ ضرب فعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حتیٰ کے بعد ان یہ محذوف ہے، ان مصدریہ، ان مصدر کی تعویل میں ہو کر حتیٰ جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی طریقے سے اشتہارہ فعل کے متعلق ہوگا۔ تو اشتہارہ فعل اپنے ان کا متعلق اور اس طریقے سے حتیٰ ضرب و بصدق کالمثل، یہ دوسرا متعلق اور مفعول سے مل کر اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جو پہلے ہم نے قول بنایا تھا اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، تو قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ آگے چلیں، فقالوا ما اصدق من قطعۃ، قالوا یہ فا تاکیبیہ، قالوا فعل اس میں واو ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، یہ ما اصدق من قطعۃ یہ فعل تعجب ہے۔ اب اس میں دیکھ لیں ترکیب، ما یہ ایو شین کے معنی میں ہو کر مبتدا ہے، اور اصدق کا فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، من حرف جر، قطعات مجرور، جار مجرور مل کر یہ اصدق کا فعل کے متعلق ہے۔ اصدق کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر ایو شین مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ فعل تعجب ہو کر یہ قالو جو ہم نے قول بنایا تھا اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ فا تعقیبیہ، قالت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور یہ جو اس قول کا مقولہ ہے یہ آگے ذکر ہے، یہاں سے لے کے اذا کانا سے لے کے یہاں تک یہ سارے کا سارا اس قول کا مقولہ ہے، اور اس قول کے مقولے کے اندر بھی ایک شرط جزا ہے، معطوف علیہ اور معطوف ہے۔ اذا کان الامر علی ما ذکرتا یہ بنے گا شرط، فواللہ ان الحفرۃ للغراب وما انا ممن تشتہر عنہ خلۃ جمیلۃ ویفعل خلافہ، یہ پورے کا پورا جملہ بن جائے گا اس کی جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر آپ نے قول کے لیے مقولہ بنانا ہے۔ اب شرط کی ترکیب دیکھ لیں، کانا یہ فعل ناقص ہے، الامر یہ بنے گا اس کا اسم، علی حرف جر، میم الف ما یہ اسم موصول ہے، ذکرتا یہ فعل ہے، اس میں تا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر علی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ثابتاً شبہ فعل کے متعلق ہے، ثابتاً شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر کانا فعل ناقص کی خبر ہے، کانا فعل ناقص اپنی اسم و خبر سے مل کر یہ بن جائے گا شرط، اور فواللہ یہ آگے جملہ بنے گا جزا، یہ فا جزائیہ ہے، واو حرف عطف قسمیہ، لام لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ اقسم فعل کے متعلق ہے، اقسم فعل اس میں انا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بنے گا قسم، اور یہ جو آگے ہے یہ بنے گا اس قسم کے لیے جواب قسم۔ انا حروف مشبہ بالفعل ہے، الحفرہ یہ بنے گا انا کا اسم، لام حرف جر، غراب مجرور، جار مجرور مل کر یہ کائن شبہ فعل کے متعلق ہوگا، کائن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ انا کی خبر ہے، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا معطوف علیہ، یہ بن جائے گا معطوف علیہ، اور آگے والا جو جملہ ہے یہ بنے گا معطوف۔ اب اس کو آگے دیکھ لیں، یہ واو عاطفہ ہے، میم الف ما یہ مشابہ لیسا کے ہے، اور یہ جو انا ضمیر ہے یہ لیسا کا اسم ہے، من حرف جر ہے، من اسم موصول ہے، تشتہر یہ فعل ہے، انہو جار مجرور مل کر یہ تشتہر فعل کے متعلق ہے، خلا موصوف جمیلہ اس کی صفت، موصوف صفت مل کر یہ تشتہر کا فاعل ہے، تشتہر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصول کا صلہ، من موصول اپنے صلہ سے مل کر من جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر پھر آپ نے اس کو کائنن شبہ فعل کے متعلق کر دینا ہے، کائنن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جو میم الف ما مشابہ بلیسا ہے یہ اس کی خبر بن جائے گا، تو میم الف ما مشابہ بلیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ پھر معطوف ہے، اور یہ جو آگے والا جملہ یہ پھر معطوف بن رہا ہے۔ واو حرف عطف یفعل فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، خلاف مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یفعل کا مفعول ہے، یفعل فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، تو یہ معطوف علیہ تھا، یہ معطوف اول، یہ معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر پھر یہ جو ہم نے اس کو بنایا تھا قسم فواللہ کو، اس قسم کے لیے بن جائے گا جواب قسم، تو قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہو کر جو پہلے ہم نے شرط بنایا تھا اس شرط کے لیے واقع ہوگا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر یہ جو قالت ہم نے قول بنایا تھا اس قول کے لیے بنے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، فقال لها ما حملك على هذه الدعوى الباطلة، فا تعقیبیہ، قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے اس قاضی طیر کی طرف، لام حرف جر، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اسی قال فعل کے متعلق ہے، قال فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا قول، اور اس قول کا مقولہ یہ ہے، میم الف ما یہ ایو شین کے معنی میں ہے، ایو شین مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مبتدا، اور یہ جو ہے نا حملک علی هذه الدعوى الباطلة یہ اس مبتدا کی خبر ہے، حملہ یہ فعل ہے اور اس میں کاف ضمیر اس کے لیے مفعول ہے اور ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، علی حرف جر ہے،
اور یہ ہادی دعوال باطلہ دی یہ جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر حملہ فعل کے متعلق ہے۔ اس کو بھی دیکھ لیں، ہادی یہ اس میں اشارہ ہے، الدعوہ موصوف، الباطلہ صفت، موصوف صفت مل کر اس میں اشارہ کے لیے مشار الیہ، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر علی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ حملہ فعل کے متعلق ہے، حملہ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما ایو شیء مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ کالا کول کے لیے مقولہ بنے گا، کول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ کولیہ ہوگا۔ فاتعقیبیہ قالت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کول۔ اس کول کا مقولہ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا اس کول کا مقولہ ہے۔ اس میں جو ہے نا سورۃ الغضب، اس کے پہلے آپ مبتدا محذوف نکالیں ہیا ضمیر یہ بنے گی مبتدا، اور یہ جو آگے نا سورۃ الغضب لکونہ مانعا من ورودہا، یہ اسی مبتدا کی خبر واقع ہوگا۔ کس طریقے سے؟ سورت یہ مضاف ہے، الغضب یہ مضاف الیہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ شبہ فعل بھی ہے، لام حرف جر ہے، کونہ یہ پورا جملہ ہو کر یہ لام جار کا مجرور ہوگا، جار مجرور مل کر اس غضب شبہ فعل کے متعلق ہوگا۔ غضب شبہ فعل اپنے فاعل ہوا ضمیر اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر صورت مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ ہی مبتدا کی خبر ہوگا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ کالا جو ہم نے کول بنایا تھا اس کول کے لیے مقولہ واقع ہوگا۔ اب آگے چلیں، لام حرف جر تھا کون، یہ بھی فعل ناقصہ میں سے یہ مصدر ہے، اور یہ جو ہی ضمیر ہے یہ بنے گا اس کے لیے اسم، مانعاً یہ شبہ فعل ہے، من حرف جر، ورود مضاف، حاضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ مانعاً شبہ فعل کے متعلق ہے، مانعاً شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ جو کون فعل ناقص تھا، فعل تو نہیں ہے مصدر ہے تو لیکن یہ اس کے خبر بن جائے گا، تو کون یہ جو مصدر ناقص ہے اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر لام جار کا مجرور بنے گا، جار مجرور مل کر یہ غضب شبہ فعل کے متعلق ہوگا، اس سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ پورے کا پورا جملہ کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کو بنا دینا ہے معطوف علیہ، تو یہ مبتدا خبر مل کر جملہ عاطفہ ہو کر معطوف علیہ بن جائے گا، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے یہ بن جائے گا معطوف۔ اب یہ کیسے معطوف بنے گا اس کو دیکھیں، لاکنہ حروف مشبہ بالفعل ہے، الرجوع یہ بنے گا لاکنہ کا اسم، اور یہ جو الی الحق ہے جار مجرور مل کر یہ اسی الرجوع شبہ فعل کے متعلق ہوگا، کیونکہ یہ مصدر ہے اور مصدر شبہ فعل ہوتا ہے، تو الرجوع مصدر شبہ فعل اپنے فاعل ہوا ضمیر اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ جو لاکنہ ہے لاکنہ کا اسم بنے گا۔ یہ جو آگے والا جملہ ہے نا لِأَنَّ بَقَاءَ هَذِهِ الشُّهْرَةِ لِي خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ حُفْرَةٍ، یہ بھی آپ الرجوع کے متعلق کریں گے، وہ میں آگے چل کے کروں گا۔ اور یہ جو آگے نا اولا من التمادی فی الباطل، یہ اس لاکنہ کی خبر واقع ہوگا۔ اولا یہ اسم تفضیل ہے، شبہ فعل ہے، من حرف جر، التمادی یہ جار مجرور مل کر یہ اسی اولا شبہ فعل کے متعلق ہوگا، اور اس میں ہوا ضمیر ہوگا اس کا فاعل، یہ اس کو بھی دیکھ لیں، فی حرف جر ہے، باطل مجرور، جار مجرور مل کر یہ اس التمادی شبہ فعل کے متعلق ہے، التمادی شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل بنے گا، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اولا شبہ فعل کے متعلق، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر لاکنہ کی خبر، لاکنہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف واقع ہوگا، اور یہ بنے گا معطوف علیہ، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ جو قالت ہم نے کول بنایا تھا اس کول کے لیے مقولہ واقع ہوگا۔ یہاں سے دیکھیں لِأَنَّ بَقَاءَ هَذِهِ الشُّهْرَةُ لِي خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ حُفْرَةٍ، لِأَنَّ بَقَاءَ هَذِهِ الشُّهْرَةُ لِي خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ حُفْرَةٍ، یہ لام ہے، یہ لام تعلیلیہ ہے، یہ علت بیان کر رہا ہے، کون بیان کر رہا ہے؟ یہ قطعات پرندہ بیان کر رہا ہے کہ یہ جو گھڑا ہے یہ کوے کا ہے، اس کی علت کیا ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ اس نے سچ کیوں بولا ہے۔ یہ انہ حروف مشبہ بالفعل ہے، بقا یہ مضاف بھی ہے اور یہ شبہ فعل بھی ہے، یہ شبہ فعل واقع ہو رہا ہے اس لام جارہ کے لیے، لام حرف جر یا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اسی شبہ فعل بقا کے لیے متعلق ہے، تو بقا میں ہوا ضمیر بنے گا اس کا فاعل، اور یہ جو آگے ہے ہادہ شہرۃ لی یہ اس کے لیے بنے گا مضاف الیہ، تو مضاف الیہ اور اپنے فاعل سے مل کر یہ پھر بن جائے گا اس انہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم۔ اس کو بھی دیکھ لیں، ہادی اسم اشارہ ہے، الشہرہ مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر بقا مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا انہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم، اور یہ جو خیر من الف حفرہ ہے یہ اس کی خبر واقع ہوگا، خیر یہ شبہ فعل ہے، من حرف جر، الف مضاف، حفرہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ خیرون شبہ فعل کے متعلق ہے، تو خیرون شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر انہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، انہ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ لام جار کا مجرور ہوگا، جار مجرور ملنے کے بعد پھر آپ اس کو پچھلے جملے کے متعلق کر دیں گے، تو اس طریقے سے آپ نے اس پوری حکایت کی ترکیب کرنی ہے۔